آپ کو لگتا ہے کہ ایک نہیں دو بار جس طرح ایران کے ساتھ ہوا، مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہی تھے جب ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، پاکستان کی طرف سے اس بار پیغام رسانی کا ثالثی کا کردار ادا کیا، چائنا نے بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے ایک اور موقع ہے کہ سفارتکاری کو موقع دیا جائے، اور یہ جو عارضی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو یہ مستقل امن کی طرف معاملہ جاتا ہوا نظر آتا ہے ایران کے 10 نکات کو دیکھتے ہوئے بھی؟ جی ہاں، دیکھیے، میں چند ایک باتیں پہلے کروں گا جی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بالکل جنگ ہمیشہ کسی جگہ بھی چلتی نہیں رہی ہے، کہیں نہ کہیں کسی ایک نہج پہ آ کر رک جاتی ہے، جی اور پھر سفارتی کوششیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی معاہدہ ہوتا ہے۔ صحیح یہ جب سے انسانیت قائم ہے، جی یہ ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا رہا ہے۔ اب امریکہ ویتنام میں 60 کی دہائی میں تھا، اور ویتنام میں بھی امریکہ کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی، حالانکہ وہ چھوٹی سی قوم ہے، جی لیکن اس نے امریکہ کو ایک زبردست شکست دی، جیسا کہ ایران نے دیا ہے۔ ایران تو پھر بھی ویتنام سے کافی بڑا ہے۔ تو ڈاکٹر ہنری کسنجر اس وقت ان کے وزیر خارجہ تھے، وہ بھاگے بھاگے پیرس گئے، اور پیرس میں ویتنام کا وزیر خارجہ لیو ڈک تھو وہ آیا، اور انہوں نے پہلے جنگ بندی کی، اور پھر انہوں نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، تو اس میں بہت سی ویتنام کی باتیں جو ہیں ان کو ماننی پڑیں۔ اب اس وقت میں تاریخ کا پس منظر اپنے سامنے رکھتا ہوں، صحیح تو یہ چیزیں اس طرح ہوتی رہی ہیں۔ میں نے یہ ایک مثال آپ کو دی، اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن مختصراً میں نے یہ جی بتایا۔ اب اس وقت جو ہوا ہے، ایک تو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، ایران کے ساتھ جارحیت ہوئی، اور ایگریشن ایران پہ کیا گیا، اس لیے ایران جو ہے وہ وکٹم ہے۔ ایران ایسا ملک ہے جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اور اس نے اپنا دفاع کیا، لیکن اپنا دفاع ماشاءاللہ اتنی اچھی طرح کیا کہ اب وہ ہر طرف سے کوشش ہونے لگی کہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ ایران تو پیچھے نہیں ہٹنے کا تھا۔ جی ایران میں بڑا عزم تھا، بڑی پرعزم قوم ہے یہ، تو ماشاءاللہ، اور سارے مسلمان ممالک کے لیے باعث فخر ہے۔ اچھا، تو یہ جب صدر ٹرمپ نے ایک اتنی بڑی دھمکی دی کہ ساری تہذیب کو تباہ کر دے گا، ایران کو تباہ کر دے گا، اس کے ایٹمی اسلحہ ختم کر دے گا، اور وہ ایران پہ بمباری اتنی کرے گا، پتھروں کے زمانے میں دیکھیے پتھروں کے زمانے میں دھکیل دے گا۔ جی ہاں، تو وہ کل کی رات بڑی ایک پریشان کن رات تھی، ساری دنیا پریشان تھی کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت ہر طرف بڑا ڈیمیج ہوگا، بڑی تباہی آئے گی۔ تو صبح جو یہ خبر آئی ہمارے وقت کے مطابق، جو امریکہ کے 8 بجے تھے رات کے، تو سب کو ایک اطمینان ہوا، اے سائی آف ریلیف جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ سب نے لی، اور سب کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور ایک طرح سے اطمینان ہوا کہ پاکستان نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ پاکستان سہولت کار ہے، پاکستان ضامن نہیں ہے، بالکل پاکستان گارنٹر نہیں ہے، پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ جی تو پاکستان نے یہ رول ادا کیا، اس میں چین بھی کافی حد تک انوالو تھا، تو یہ مل کر طے ہوا کہ امریکہ سے جنگ بندی کروائی جائے۔ تو امریکہ جنگ بندی پہ رضامند ہو گیا، کیونکہ امریکہ میں ان کے الگ مسائل تھے۔ امریکہ میں
اندرون ملک ٹرمپ کے خلاف ایک جی اختلاف بہت بڑا کھڑا ہو گیا تھا. وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کو پوچھ رہی تھی کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو اور کیا حاصل ہے تمہیں, کیونکہ امریکہ کا کوئی خاص براہ راست کوئی دلچسپی اس کی نہیں تھی. ایون یہاں تک کہ اپنا ہرموز میں امریکہ نے, ٹرمپ نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارا تو اس میں کوئی جی تجارت کا وہ فیکٹر نہیں ہے, فیکٹر اشارہ نہیں نہیں. کہ ہم وہاں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے اگر بند ہو یا کھلا ہو. تو امریکی عوام یہ سوال کرنے لگی, اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے, جو کانگریس کہلاتی ہے, وہ وہاں پہ سوال اٹھنے لگے ان کے ریپبلکن پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, نہ کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ. تو وہ دباؤ پھر پبلک میں, وہاں پہ اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, سڑکوں پہ لوگ آ گئے اور وہ اس کا اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ جنگ میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. تو ان سب باتوں کی وجہ سے, اور تیسرا ایک عنصر, تیسرا فیکٹر وہ تھا ایران کا جواب. جی کیونکہ ایران نے اپنا دفاع ڈٹ کے کیا, بہت اچھا دفاع کیا, اور باوجود بہت نقصان اٹھانے کے ایران اڑا رہا, جمع رہا.